MQ پاکستان گورنر صاحب مصطفیٰ کمال صاحب, فاضل صاحب, قائم خانی صاحب, شمشاد صدیقی صاحب, تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے اور پورا اپنی برادری کی طرف سے کہ انہوں نے ہمیں یہ عزت بخشی اور یہ اتنی مصروفیت کے باوجود بھی یہاں پر آئے. شکریہ کے لیے ہم تہ دل سے ان کی شکریہ قبول بھی کرتے ہیں اور ہم اس کی خود شکر گزار ہے کہ انہوں نے ایسا اقدام اس وقت میں ایمرجنسی جو لوگ حکومت بنانے کے چکر میں, لیکن یہ اپنے اصول کے خاطر کہ بھی ہم جائیں اور شکریہ ادا کریں. تو اب سب کی بہت مہربانی. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں کراچی کی امن, پہلے بھی ہمیں میڈیا پہ بات آپ لوگوں سے پہلے بھی میٹنگ کیا تھا, کراچی کے امن کے خاطر یہ جو کام ہوا تھا ہم اس پہ خوش ہیں, سرخرو ہیں اور ہم یہ خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ ہمارے عوام جو نیچے ہے آپس میں, چاہے وہ اردو بولنے والا ہو چاہے پشتو بولنے والا, وہ بھی خوش ہے. ہمیں اچھے رسپانس آ رہا ہے, یہ خوشائن بات ہے. اس کام میں مصطفیٰ کمال صاحب نے جو پہل کیا میں اس سے بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں. یہ کام ہمیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر ہے درست ہے. اس شہر کے امن کے لیے یہ نہایت ضرورت ہے. الیکشن ہوتے رہتے ہیں, کوئی ہارے کوئی جیتے. ہمارا مقصد MLA MPA نہیں ہے, ہمارا مقصد اس شہر کی امن ہے اور امن سب کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوتاہی جو غلطیاں اس ملک میں ہوا ہے یا اس صوبے میں ہوا ہے اور پھر اس شہر میں ہوا ہے, وہ چاہے ایجوکیشن کی ہو وہ چاہے ہمارے انڈسٹری کی ہو, اس کے اوپر ہم توجہ دیں گے, مل کے ساتھ چلیں گے. جو ایک اہم نقطہ ہے 18ویں ترمیم, جس کے اوپر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے. عوامی نیشنل پارٹی مرکزی قیادت ہم سب اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں 18ویں ترمیم, کہ صوبوں کو اختیارات مل جائے تاکہ ہم مرکز سے بھیک نہ مانگیں. 18ویں ترمیم میں وہ چیز ہو تو گیا لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوا, اور اس کا عین یہ مثال ہے کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا. جب تک ضلعوں کو اپنا حق نہیں ملے گا تو ہمارا جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گا. یہ ایشو کراچی شہر کے امن کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ایجوکیشن کے مسئلے, انڈسٹری کے مسئلے, ہم یہ نہیں کہتے کہ کل سے ہو جائے گا, لیکن یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ 10 منٹ پہلے ہم نے اسی پہ اتفاق کیا اور ہمارے سب کی اور آپ میڈیا کی بھی ضرورت ہے, آپ کے بچے بھی اس شہر میں, کہ اس شہر کو منشیات سے, لینڈ گرائبنگ سے, غلط چیزوں سے صاف کریں, ایجوکیشن پہ توجہ دیں, یہاں کے انڈسٹریلسٹ کو عزت دیں, ان کو آرام سے اپنا بزنس کرنا دیں. اس پہ ہم سب کا اتفاق اور اتحاد ہے. ابھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب اپنی طرف سے جو بھی. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شاہد سید صاحب اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بلایا, اور آج یہ محض ایک ملاقات نہیں, یہ میٹنگ نہیں, اس سے زیادہ والی کوئی چیز. یہ امن اور ایک مستقل اور مکمل اور دیر پا امن کی دستاویز تحریر ہوئی ہے. آج یہ اہم میٹنگ ہے, بڑی اس کے اثرات آنے والی نسلوں تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے. اس شہر کی تعمیر اور ترقی میں جو 2 لسانی اکائیاں, ان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے, آج وہ ساتھ کھڑی. ان کو لڑوانے میں کس کا فائدہ ہے, کس کا نقصان ہے, کس کو فائدہ ہوا ہے, کون بینیفیشری تھا, اس بحث میں نہیں جاتے. آج ہمارے درمیان کھڑے ہونے کا سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہے, جو پاکستان کا پالن ہار شہر ہے, اور جو 2 ہم اور یہ مل کر اس شہر کی تعمیر اور ترقی کی تاریخ رکھتے ہیں. ہمارا اس شہر کا امن پاکستان کا امن ہے, یہاں کی تعمیر و ترقی پاکستان کی تعمیر و ترقی ہے. پاکستان کی جان منی پاکستان میں, اور آج ہم نے انشاءاللہ تعالی نفرتوں کا, تصادم کا, لڑائی کا, بدامنی کا سارا راستہ آج بند کر دیا انشاءاللہ تعالی. اور یہ اچانک نہیں ہوا ہے. یہ میٹنگ اس کا کوئی بھی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے.
اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں. یہ الیکشن سے پہلے کی نہیں, الیکشن کے بعد کی ہو رہی. ہمارے ان کے درمیان کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے, ہمارے درمیان سیٹ شیئرنگ ہوئی ہے. جو نمائندے جیتے ہیں ہمارے, یہ ان کے نمائندے, انہوں نے بلا مشروط انہوں نے پہل کی ہے. ہمیں اب جواب دینا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ انہوں نے جو جیسچر دکھایا تھا اس کا فائدہ ہم سب کو ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی تعمیر, ترقی, امن, خوشحالی, تعلیم سب پر بات ہوئی. آئیے مل کر پہلے کراچی کو تعمیر کرتے ہیں تاکہ پاکستان کی تعمیر کو یقینی بنایا جا سکے. میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں بلایا ہے, آپ ہماری طرف بھی آتے رہے. اور یہ معاملہ بہت دن سے ہم اس کو نوٹ کر رہے تھے. جو ہمارے درمیان جو خواہش تھی لوگوں کی کہ تصادم کا اور غلط فہمیوں کی خلیج قائم رہے, اس کو ہم سے پہلے شاہد سید صاحب نے بانٹنا شروع کیا. انہوں نے کراچی کے مسائل پر ہماری جانب سے کئی کانفرنسز میں آ کر جس طرح ہمارے موقف کے ساتھ اپنی آواز ملائی ہے, ہمیں یقین تھا کہ ایک دن ہم اس نتیجے میں پہنچیں گے. بہت بہت شکریہ. اس میں بہت کام ہونا ہے, ابھی گلی گلی محلے جانا ہے, اور ہم اور یہ مل کے انشاءاللہ تعالی اس شہر کو اور پاکستان کو ایک نئے رخ پہ لے کے جائیں گے. انہوں نے جیسے کہ بات کی تھی کہ 18ویں ترمیم جو ہم سب نے مل کے کی تھی وہ ڈیولوشن آف پاور کے بجائے ایکیومولیشن آف پاور ہے. اس سے جابروں کو, غاصبوں کو, جاگیردارانہ نظام کو اور کرپشن کو تو صنعت کا درجہ مل گیا, پاکستانیوں کو تک نہیں پہنچا ہے. اب ہم ایک نسخہ کیمیا لائے ہیں, یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کہ ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانی تک نہ پہنچے, اس جمہوریت کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے. اب میں جمہوریت کی ضرورت ہے, ایک جینوئن جمہوریت کی ضرورت ہے, ایک شراکتی شمولیتی جمہوریت کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس کا خواب اب تعمیر کے راستے میں ہے. بہت بہت فرید بھائی, آپ بڑی بہت بہت معذرت کے ساتھ یہ والی بات نا وہ حکومت والی ساری والی ہم کر رہی ہے, بہت امپورٹنٹ. اس کا جواب دیا جا سکتا ہے, بہت امپورٹنٹ, لیکن اس کی ہیڈنگ تبدیل ہو جائے گی. کل کی خبروں کی ہیڈنگ تبدیل ہو جائے گی. اس کے لیے مصطفیٰ بھائی مصطفیٰ بھائی کل ول بلائیں, اور ہم آج گورنر آؤگا آ جائیں, یہ بہت ہم سب جمع ہوں گے وہاں جمع. بہت امپورٹنٹ مومنٹ ہے یہ, بہت امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, اسی حوالے سے اور اس حوالے سے کوئی ذرا مذاق کو جواب چاہیے تو دے دیتے جی. یہ ہے کہ جب انتصابی مہم چل رہی تھی اس دوران جو سینٹرل میں واقعات پیش آئے اس میں آپ کے ساتھ افراد ہلاک ہو گئے. اس کا جو الزام ہے آپ نے ڈاکٹر عاصم پر بھی لگایا اور آپ نے کہا کہ 6 آپ کے کارکنان قتل ہوئے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر عاصم کل ملاقات میں بھی وہاں پر موجود تھے. وہ ہمارے گھر میں نہیں کھڑے تھے, جہاں ہم مہمان تھے وہاں وہ بھی مہمان تھے, اور مہمانداری اور میزبان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ موجود تھے, تصویریں کھنچ گئی ہوں گی. چودھری شجاعت صاحب کا گھر تھا نا, ہمارے گھر پہ نہیں تھے, نہ ان کے آفس میں تھے, اور ہم ان کے آفس میں نہ ان کے آفس میں تھے. اور اگر کھنچ گئی اگر اس آج کی اس میٹنگ کے حوالے سے جی یہ بتا دیے کتنے عرصے 2 4 6 مہینے میں آپ نے جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ وہ ہو جائے گی, امید رکھیں قوم کے 26ویں ترمیم ہی مسئلے کا حل ہے. ہم تو اپنا دل جلا کے سرحرا رکھ دیں گے جب سب کو نظر آئے گا پی ٹی آئی سمیت کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس پاکستان کو بچانے کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا نسخہ نہیں ہے جناب. بہت شکریہ, اور اسی لیے ہم یہاں موجود ہیں. تھینک یو.